نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے میرے عزیز القدر انتہائی قابل تکریم فاضل ذی احتشام علامہ میاں سراج الدین صاحب زیدہ شرفہ سے اس محفل کا عنوان اور اس کی غرض و غایت آپ نے سماعت فرمایا، تو یہ شرف ہے ان بچوں کو کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی محفل کا اہتمام کیا، وگرنہ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جس والدین کی اولاد قرآن پاک کی حافظ ہو، عالم ہو، قرآن پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، وہ دعا نہ بھی مانگیں، ان کا پڑھنا ڈائریکٹ اللہ ان تک پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ پہلے مسئلہ ہمارے ہاں بس اوقات ہوتا ہے، جی دعا مانگے گی تو پہنچے گی، جی قبرستان جا کے پڑھیں گے تو پھر وہاں جا کے ایصال ثواب ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کا نور ہے، یہ قبرستان میں جا کے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، جہاں سے بھی بیٹھ کے پڑھیں گے یہ قرآن کا نور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی سوچ کو، فکر کو ذرا وسیع رکھا کریں۔ آج ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ یہ ماحول بنا دیا گیا، جی چلیں آپ ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھیں، جی طلباء کو لے جائے گھر میں پڑھیں۔ بھئی اگر تمہارے گھر سے قبرستان تک ثواب جا سکتا ہے تو ڈائریکٹ مدرسے سے وہاں کیوں ثواب نہیں جا سکتا ہے؟ اس لیے ذرا زاویہ نگاہ بدل لیجئے۔ قرآن مقدس یہ نورانی فیض ہے۔ اگر مثال مناسب تو نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا کوئی دوست ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، لاہور جا رہا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے میرا بیلنس ختم ہو گیا، ذرا ایزی لوڈ کرا دیں۔ آپ بورے والا میں بیٹھے ہیں، آپ کا دوست لاہور میں کراچی میں ہے، آپ نے یہاں سے ایزی لوڈ کرایا تو وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ توجہ ہے؟ تو بھائی اگر ایزی لوڈ سائنس کی ایجاد ہے، نہ بندے کی تیار کردہ ہے، اگر ایزی لوڈ جا سکتا ہے تو قرآن کا نور قبرستان تک کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے، جس نمبر پہ آپ ایزی لوڈ کراتے ہیں اسی نمبر میں جاتا ہے کہ دوسرے کے میں بھی چلا جاتا ہے، تو آپ جس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن اس کے لیے بھی وہاں تک پہنچ جایا کرتا ہے، اس کو راستے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا نور ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جس محبت کے ساتھ بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے، اور ان کے والد گرامی بھی تشریف فرمائیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت عطا کرے، ماں باپ کا سایہ یا عاطفت، یہ انسان کے لیے اس کائنات میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارا جو سایہ عاطفت ہوتا ہے وہ والدین کا۔ پھر بالخصوص میرے استاد مکرم قبلہ حضور سیدی وساندی قبلہ مفتی محمد حسین صاحب زیدہ شرفہ کے لخت جگر بھی تشریف فرمائیں، سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ طلباء، علماء اور سادات کرام کو میں تھوڑا سا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو جتنا ٹائم ہے اس کے دائرے میں رہ کے چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں کثیر تعداد میں علماء طلباء ہیں تو مجھے ذرا سبق سنانا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات مجھے بڑی ذہن میں ہوتی ہے کہ طالب علم غلطیاں بھی بہت پکڑتے ہیں، اور پکڑنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک حافظ ہو، قاری ہو، تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو، اس کی عمر 50-60 سال ہو، 70 مصلے پڑھے ہوں، اب پیچھے 10-15 سال کا بچہ کھڑا کر دینا، حافظ کو غلطی لگ جائے
تو یہ جو پیچھے 12 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے فوراً غلطی پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ پکڑنی چاہیے، کیونکہ وہ کھڑائی اس لیے ہے۔ تو طالب علم کو بھی چاہیے کہ یہ طلباء کی غلطی پکڑا کر، اساتذہ کی، علماء کی غلطی پکڑیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کو پوچھنے والا بھی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بڑا علمی لطیفہ سنایا، ہماری جماعت کے بڑے عظیم علمی محقق تھے، شیخ الحدیث و تفسیر، جامع معقول والمنقول، امام المناطق کا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جو علماء طلباء ہیں وہ ان کے نام سے بڑے شناسہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ ساتھیوں کو یاد ہوگا جو پرانے، آپ یہاں بھی کئی مرتبہ بورے والا میں تشریف لائے، مختلف جگہ پہ ملاقات ہوتی کھانے والے، تو فرمانے لگے جب ہم طالب علم تھے تو فریق مخالف کے ایک آدمی ہے، ان کا لقب ہے حافظ الحدیث۔ تو چونکہ میرا مزاج ہے میں نام نہیں دیا کرتا، بس مقصود ہوتا ہے بات کو سمجھانا۔ ان کا لقب تھا حافظ الحدیث۔ تو کہتے ہم نے کہا یہ بہت بڑا علامہ ہوگا، ہم جائیں اس کا سبق سننے کے لیے، تقریر بیان سننے، جیسے طلباء کے اندر ذوق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم وہاں گئے نا تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی نا، تو یہ حضرت ربیہ والی میں تفسیر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، تو انہوں نے عبارت پڑھی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ تو جب انہوں نے مرافقت کا پڑھا نا، پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی حافظ الحدیث ہی ہوگا۔ اب طلباء کو یہ لطیفہ سمجھ آ گیا ہوگا جن کو گرامر آتی ہے، تو میں اس سے مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ ذرا خیال کیا کریں تاکہ آپ جن کو سن رہے ہیں ان کی گرفت کریں گے، پھر ان کو احساس بھی ہوگا کہ یار میں جہاں کھڑے ہو کے کچھ عرض کر رہا ہوں یہ جنگل خالی نہیں، اس میں بڑے چیتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر بولنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے میں نے کیا کہنا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا بلا تمہید۔ قرآن مقدس کے 2 کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہماری جماعت کے بڑے عظیم مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اس پہ بحث کرتے ہوئے 2-3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذہن میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذرا قرآن مقدس میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی الوہیت اور اپنی عبادت کے فوراً متصل والدین کا ذکر کیا۔ ان دونوں کے درمیان میں کون سی ایسی مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں کو متصل رکھا، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے؟ تو حکیم الامت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حکمت اور راز اور فلسفہ یہ ہے، متصل قریب اس لیے رکھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی بغیر غرض کے پرورش فرماتا ہے، اسی طریقے سے والدین بھی اپنی اولاد کی بغیر غرض کے پرورش فرماتے ہیں۔ اب اگر اس کو علمی الفاظ میں ادا کروں تو یوں کہوں گا، جس طرح مناطق کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تب بھی اسے رزق دیتا ہے، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے، اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، بلکہ جو اللہ کے منکر نہیں مانتے ان کو تو اللہ نے رزق بڑھا دیا ہوا ہے۔ کلندر لاہوری نے ایک جملہ کہا تھا نا، یاد ہوگا کہ اوروں کو ملے حور و قصور، ہم سے فقط وعدہ حور، تو اب ان کو زیادہ دیتا ہے۔ تو فرمایا ذرا خیال کیجئے، کوئی اللہ کو غرض نہیں ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، سجدہ کرے یا نہ کرے، اسے مانے یا نہ مانے، اللہ رزق دیتا ہے، کوئی غرض نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے والدین کے اندر بھی وہ شفقت، وہ محبت والا مادہ رکھا ہے کہ یہ بھی بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد کی پرورش فرماتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ماں باپ کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے لیے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی ہی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اس مفہوم کو نقل کرنے کے بعد حکیم الامت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو والدین بغیر غرض کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا، میرا بیٹا جوان ہوگا مجھے کمائی کر کے لا کے دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو ان کے ذہن میں تو یہ خیال ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ طبی تقاضا ہے، تصور آتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، پاؤں سے لنگڑا ہو، آنکھوں سے نابینا پیدا ہو جائے، کیا ماں باپ اس کا بھی خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حالانکہ اسے پتا ہے یہ پاؤں سے لنگڑا پیدا ہوا، آنکھوں سے نابینا پیدا ہوا، یہ پوری زندگی میرے لیے ایک مصیبت بنا رہے گا، لیکن نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماں باپ جتنی اس سے محبت کرتے ہیں دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اب اس سے تو کوئی غرض بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ماں باپ ان کی تربیت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ اپنی رحمت والا مادہ ماں باپ کے دل کے اندر رکھا ہے، اس لیے یہ ماں باپ اس رحمت والے محبت والے مادے کی وجہ سے
اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بن جایا کرے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ نے علماء کرام سے بہت کچھ سنا ہوگا، قرآن مقدس کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ ابھی آپ نے غالباً حضرت خواجہ نظام الدین کی باتیں سنی، حضرت باجد بستامی علیہ الرحمہ کی بھی باتیں سنی، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خصوصاً طلباء و علماء کے لیے اور عوام کے لیے بھی، یہ قوم تک پیغام پہنچا دیجیے۔ یہ اس ناچیز کا سبق ہے، یہ اس فقیر کا ایک پیغام ہے جو آپ نے آگے منتقل کرنا ہے۔ یاد رکھ لیں، جس آدمی کے گھر میں والدین موجود ہیں یا دونوں میں سے ایک موجود ہے، ہم یہاں سے کھڑے ہو کے حاضری دینے کے لیے پاک پتن جاتے ہیں، ہم حاضری دینے کے لیے داتا صاحب جاتے ہیں۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں، نہ داتا تیرے کام آئے گا، نہ بابا فرید کام آئے گا۔ ماں باپ کو پہلے راضی کر، پھر دیکھ یہ داتا بھی کرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنا ٹائم صرف کر کے، اتنا سفر کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو داتا بیٹھا ہے پہلے ان کو تو راضی کر کے دیکھ لے۔ آج ہی حسن اتفاق کی بات ہے، میں فارسی کی کلاس کو سمجھا رہا تھا تو اسی ماں باپ کے موضوع پہ بات ہوئی، تو ماں پہ میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اب اس پہ میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب بھی ہمارا کچھ نہیں کرے گا، بابا فرید بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا جب تک ہمارے ماں باپ ناراض ہیں۔ یہ راضی ہوں گے تو پھر ان کی دعائیں بھی کام آ جاتی ہیں۔ میں نے ان کو ایک مثال عرض کی تھی، تمام علماء نے یہ مسئلہ سنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک آدمی تھے، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، عام علماء سے آپ نے سنا ہوگا، موت کا وقت قریب آ گیا، روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ، غلاموں نے کہا یا رسول اللہ اس کو موت نہیں آ رہی، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، آقا کریم سے بڑی کائنات میں کوئی ذات رحمت للعالمین ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور فرماتے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں، ابھی اس کی روح نکل جائے گی۔ حضور اشارہ کر دیتے، فرشتے لین کے اندر کھڑے ہو کے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے، لیکن فرمایا نہیں پوچھو کہیں اس کی والدہ راضی ہے یا ناراض۔ توجہ، یہ سبق جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجئے، بڑی محبت سے کہوں گا، یہ پیغام آپ لوگوں تک منتقل کر دیجئے۔ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے بزرگ ان پرانے نظریات کو سینے سے لگا کے اس منزل کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی منزل کا سفر کرتے ہیں، آگے جائیں، لیکن پہلی اس منزل کو طے کیجئے، پھر آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی، فرمایا نہیں، اس کی والدہ کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کی والدہ آ گئی، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پوچھا کیا تو اس پہ راضی ہے یا ناراض؟ اس نے کہا میں ناراض ہوں، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، زندگی میں بڑا ستایا ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین کی ذات ہے، ایک طرف والدہ کھڑی ہے۔ آمینہ کے لال نے امت کو پیغام دے دیا کہ دنیا والو، جب تک ماں راضی ہوگی میں رحمت للعالمین بھی دعا نہیں کروں گا، میں بھی دعا تب کروں گا جب یہ امی راضی ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ماں اس کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ کروں تو صحیح، لیکن تکلیف بڑی دی ہے، مجھے پریشان بڑا کیا ہے، ستایا بہت ہے۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں، صحابی رسول بھی تھے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، مدینہ طیبہ کا شہر ہے، اتنا مقدس شہر ہے، کہتے ہیں وہاں تو کسی کو بھی موت آ جائے تو جنتی ہو جاتا ہے، جیسے نے حضور کا ایک مرتبہ دیدار کر لیا وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ماں کی عظمت کو کس انداز سے سمجھا دیا۔ فرمایا یاد رکھ لو، جب تک یہ امی معاف نہیں کرے گی اس کی روح پرواز نہیں کرے گی۔ اب میرے آقا کریم نے ان کو سمجھانے کے لیے، حکمت عملی ہمیں بتانے کے لیے طریقہ بتایا۔ فرمایا یہ ایسے تو نہیں مان رہی، آخر تکلیف بہت ہوئی ہے تو کیا کیا میرے آقا کریم نے؟ آپ نے فرمایا یہاں لکڑیاں کٹھی کرو۔ جب لکڑیاں کٹھی کی نا تو ماں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کیوں کٹھی کی جا رہی ہیں؟ فرمایا اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کو لکڑیوں میں جلاؤں گا پھر اس کی روح قبض ہو جائے گی، پھر یہ مر جائے گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے جتنی بھی زیادتی کی ہیں میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ اب ایمان سے بتائیے میرے آقا کریم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا امت کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یاد رکھ لو، جب تک تمہاری امی ناراض ہے، آمینہ کلال میں کھڑا ہوں، میں بھی دعا نہیں کرتا، تب دعا کروں گا جب تمہاری امی تمہارے لیے دعا کر دے گی، جب تمہاری امی تمہارے لیے راضی ہو جائے گی۔ میں نے تاریخ انسانیت کا جب مطالعہ کیا، مجھے آج تک کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا جو کسی کمال پہ پہنچا ہو اور پیچھے اس کے والدین کی دعائیں موجود نہ ہو۔ دنیا میں ایک نام مجھے بتا دیا جائے جس کو بھی میں دیکھتا ہوں، اگر وہ کہیں کمال پہ گیا، بلندی پہ گیا، اس کے والدین کی دعائیں اس سے کے پیچھے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلندی تک چلا جاتا ہے۔ اب اگر آئیے ایک بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں،
ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، ایک سبق یاد کر لیجیے، ایک علم ظاہر ہوتا ہے، ایک علم باطن ہوتا ہے. ہم علم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف بھی توجہ دیجیے. ہم اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. ہم غسل کرتے ہیں، بڑا قیمتی صابن لے کے آتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے امام شریف باندھتے ہیں، یار ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے. لیکن کبھی دل کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کر لے. شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ 15 میں فرماتے ہیں، تو اپنے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ تیرے باطن کو بھی ٹھیک کرے گا. یہ باطن کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ بھی میں نے پڑھا ہے، ماں کی دعا سے ٹھیک ہوتا ہے. آئیے ایک ماں کا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے. اس کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے، روحانیت کے ساتھ بھی ہے. تو چونکہ میری نسبت گولڑا شریف سے ہے، تو جامعہ کا نام بھی میری حضور تاجدار گولڑا سے ہے، تو میں کہا کرتا ہوں گولڑے شریف سے نسبت ہو اور روحانیت کا سبق نہ پڑھے، میں اسے کبھی گولڑوی نہیں کہتا. گولڑوی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا روحانیت کے ساتھ بھی تعلق ہو. آج ہمارا روحانیت کا سبق ہم بھول گئے. پہلے خانقاہوں میں، مدارس میں جتنے بھی یہ علماء ہوتے تھے، علم ظاہر اور باطن سے شناسا ہوتے تھے. آج وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کے لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا. آج بڑے القاب دیجئے، میں ساتھیوں کو کثرت سے منع کرتا ہوں میرے نام کے ساتھ یہ لفظ کبھی نہ استعمال کریں. نہ ہم اس کے اہل ہیں، نہ ہم اس کے لائق ہیں. ان کے لائق کچھ اور تھے. میرے استاد مکرم قبلہ حضور مفتی محمد حسین اویسی دامت برکاتہ القدسیہ کا ایک ملفوظ شریف ہے. آپ فرماتے تھے علامہ کا لفظ تو صرف 3 بندوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہوگا، علامہ تفتزانی، علامہ میر شریف. یاد ہے؟ توجہ، یہ میرے استاد ہے، یعنی علامہ تفتزانی، علامہ میر شریف جرجانی، علامہ عبد القاہر جرجانی. فرمایا یہ 3 بندے ہیں، یا غالباً علامہ زمخشری کا نام لیا تھا. فرمایا یہ 3 بندے جن کے لیے علامہ کا لفظ بولا جائے گا. آج ہر بندے کے ساتھ، میں ایک بزرگ کی کتاب پڑھ رہا تھا، طلباء کے سبق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ ہی اس کو ذرا دل میں محفوظ کر لیجئے. فرمایا جب تک علم اور عمل عروج پر تھے، القاب نہیں تھے. جملے کو جب تک علم اور عمل عروج پر تھے، القاب نہیں تھے. اور جب علم اور عمل کو زوال آ گیا، پھر القاب آ گئے ہیں. مثال دے دوں، یہ طلبہ علم حدیث پڑھتے ہیں، بخاری سے لے کر مشکات سے لے کر آخر تک کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، ان ابی بکر، ان ابی ہریرہ، ان عمر، ان العلامہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے کہیں؟ کیا وہ علامہ نہیں تھے؟ اتنی بڑی حدیثوں کے حافظ، کسی راوی کے نام کے ساتھ آج تک میں نے نہیں پڑھا کہ کہیں ان الامام لکھا ہوا ہو، ان العلامہ لکھا ہوا ہو، ان الفہمہ لکھا ہوا ہو. اس لیے کہ یہ وہ ذوات قدسیہ تھی. اس وقت علم اور عمل عروج پر تھا، القاب نہیں تھے. جب علم اور عمل کو زوال آتا گیا، پھر امام بھی بن گئے، مناظر بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، سارا کچھ بن گئے. آئیے میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، القاب کے تکلف کو چھوڑ دیجئے. القاب یہ چھوٹے ہوتے ہیں، بندے کی ذات ہی سارا کچھ ہوا کرتی ہے. تمہارے پلے کچھ رہو، ایک پوری تختی لکھ کے القاب کی آپ کے گلے میں ڈال دی جائے تو اس تختی سے آپ کبھی بھی علامہ نہیں بنیں گے. میں نے کبھی ایک سیاسی شخص کے لیے کہا تھا کہ میاں اس کو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. میں نے کہا اگر PhD کی ڈگری کتے کے گلے میں ڈال دی جائے تو اس ڈگری سے وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، ڈاکٹر پڑھنے سے ہی بنتا ہے. اس لیے القاب سے بندے کی شان بڑی نہیں ہوتی، بندے کی شان کردار سے بڑی ہوتی ہے. اس پہ توجہ دے. آج ہمارا کردار کون سا ہے؟ آج ہمارا کردار خطرے میں پڑ گیا، ہمارا کردار مشکوک ہو گیا. اس کردار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے بڑے استاد مکرم قبلہ حضور شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب علیہ رحمہ، آپ کا ایک ملفوظ شریف تھا. آپ فرماتے تھے، مولانا عالم نہیں، عالم کا تقدس کام کرتا ہے. سادہ سا جملہ ہے، قسم سے کہتا ہوں، کتنی فصاحت و بلاغت کا مرکہ ہے اور کتنی تعلیمات کا نچوڑ ہے. فرمایا عالم نہیں، عالم کا، بولی باب سے، عالم نہیں، عالم کا تقدس کام کرتا ہے. عالم کا کردار جتنا اچھا ہوگا، اس کی تعلیم میں بھی اثر ہوگا، اس کی تبلیغ میں بھی اثر ہوگا، اس کی تحریر میں بھی اثر ہوگا، اس کی تصنیف میں بھی اثر ہوگا. اگر کردار ٹھیک رہی ہے، بڑے بڑے مصنفین آئے ہیں لیکن ان کی کتابوں کے نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے عالم کے لیے کردار اور تقدس کا ہونا ضروری ہے. بات دور نہ چلی، یہ ذکر رہا تھا، یہ جو روحانیت کا سبق ہے، یہ بھی پہلے میں پڑھایا کرتی تھی. نام سنا ہوگا حضرت سلطان باجزید بستامی. ان کے واقعات آپ نے سنے کہ ایک رات لوٹا لے کے کھڑے رہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس لیے کہ لوٹا پانی کے لے کے آئے ہو. کہا بیٹے جگا دیتے. کہا امی ہو سکتا ہے آپ آرام کر رہے ہوں اور مجھے آپ کو جگاؤں تو آپ کے آرام میں خلل آ جائے، تو کہیں آپ کو تکلیف نہ، اس لیے کھڑا ہو گیا. اور ایک جگہ پہ میں نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تو باہر جا رہا ہے نا، تو یہ دروازہ ہے،
اس کا ایک کواڑ بند کر دے اور ایک کھلا رکھ دے. آپ دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے, والدہ نے دوپٹہ لیا ایسے چہرے پہ ڈال لیا. اب یہ پریشان کھڑے ہیں, پتہ نہیں امی نے سجے پاسے علاقہ کہ کھبے پاسے علاقہ, اسی سوچ میں کھڑے ہو گئے. ہو سکتا ہے میں دائیں طرف والا بند کر دوں, بائیں طرف والا کھلا رکھوں, امی کا ارادہ الٹو. ہو سکتا ہے میں بائیں طرف والا کھولوں اور دائیں طرف والا بند کر دوں, ہو سکتا ہے امی کا کوئی ارادہ اور ہو. اسی ارادے میں ساری رات کھڑے رہے. ماں بیدار ہوتی ہے, جاگتی ہے تو کہتی بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی یہ وجہ تھی. فرمایا بیٹا کوئی بھی بند کر دیتے نا. کہا نہیں امی جان میرا ذہن نہیں مطمئن ہو رہا تھا. پھر ماں بھی باجزید کی تھی, لوٹا لیا, وضو کیا, نماز تہجد پڑھی تو دعا کیا کی, اے اللہ میرے بیٹے کو ولیوں کا سلطان بنا دے. آج پورے علماء کسی بھی مکتب فکر کا ہو, حضور غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, رسول سلطان استعمال نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا ہو باجزید کا نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سلطان باجزید نے کہا, کیوں ماں کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. پھر میں دوڑتا ہوا جب سلطان باہو پہنچا, میں نے کہا یہاں بھی سلطان آ گیا لفظ, ادھر بھی سلطان, ادھر بھی سلطان آ گیا. پھر میں نے حضرت سلطان باہو کی ہسٹری کا مطالعہ کیا, ان کو دنیا سلطان کیوں کہتی ہے. اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, روحانیت کے ساتھ شغف رکھیں, روحانیت کو سیکھنے کی کوشش کریں, دل کو پاکیزہ کریں, دل کو صاف کریں. جب یہ دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے, اس میں اللہ بھی نظر آتا ہے, مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے. قسم سے کہنا, بس یہ دل کا ٹکڑا صاف ہونا چاہیے, اس میں دنیا کی میل کچیل نہ ہو, اس میں بغض نہ ہو, اس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو. یہ بیماریاں ختم کر دو. یہ دل وہ آئینہ ہے جس میں خدا بھی نظر آتا ہے, میرا مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے. قسم سے. ماں نے سبق پڑھائے, کہا بیٹا جتنا میں نے پڑھانا تھا پڑھا لیا, اس سے آگے کہیں اور جائیں, آپ سبق پڑھ کے آئیں. اب آپ روحانی سبق لینے کے لیے اس وقت آئے. یہ دربار عبدالحکیم شریف کا نام سنا ہوگا, اس کے قریب دریائے راوی ہے, اس کے کنڈے پہ ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس کا نام ہے چھوٹا بغداد شریف. شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کوئی گیا ہو یا اس نے سنا ہو نام چھوٹا بغداد شریف. اس کو چھوٹا بغداد کیوں کہتے ہیں؟ وہاں حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت خواجہ حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف یہاں ہے. تو اس وقت یہ صاحب ڈیوٹی یہاں تھے. اب تلاش کرتے کرتے جب یہاں پہنچے نا, خواجہ حبیب احمد صاحب کو کہا جی میں روحانی سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں, روحانی سبق سیکھنے کے لیے ہوں. اچھا, تو کہا پڑھو. جب انہوں نے سبق پڑھایا نا, کہا یہ سبق میری امی نے پڑھایا ہے, ذرا آگے پڑھاؤ تھوڑا سا. اچھا کل پڑھیں گے. دوسرے دن سبق آگے شروع کرایا, کہ یہ بھی میں پڑھ کے ذرا اسے آگے پڑھائیے. تیسرے دن, چوتھے دن, کئی دن مسلسل وہ سبق شروع کراتے, کہتے یہ امی نے پڑھا دیا, یہ پڑھا دیا, یہ پڑھا دیا. کہ اچھا اتنا پڑھ کے ہو امی کے پاس؟ کہاں. کا سبق آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ کہ آتا ہے, امی نے پڑھایا ہے, اور میری ماں کو معمولی ماں نہیں ہے, سبق یاد کرا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا امتحان لے لو, ٹیسٹ لوا, انہوں نے کہا لے لو, امی نے پڑھا کے بھیجا ہے نا. حضرت خواجہ حبیب احمد نے اپنی صورت بدلی, روحانی طور پر اپنی حیات قضائیہ تبدیل کی. ایک مسجد میں جا کے امام لگ گئے. سلطان باہو نے صورت بدلی, طالب علم بن کے نورانی قیادہ چاہتے اگو بیٹھ گئے, کہتے مجھے یہاں سے پڑھاؤ. انہوں نے دیکھا نا تو ولی را ولی میں شناست, ولی ولی کو پہچانتا ہے نا, تو دیکھا کہا یار بچہ تو بڑا قابل لگتا ہے. کہ اچھا چلو کل آگے پڑھیں گے. دوسرے دن دریائے راوی کے کنڈے پہ ایک جگہ تھی, تو جہاں آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلاتے تھے, تو مشکیزہ کندھے پہ تھا, لوگوں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت باہو چھوٹا بچہ بن کے نا ایک کولا چکے آگے, کہندا بابا جی مینوں بھی پانی دے دیو نا جی. اب وہ پہچان گئے, یار عجیب بات ہے, وہاں بیس بدلا ایسے بن گیا, یہاں بیس بدلا ایسے بن گیا. فرمانے لگے لگتا ہے پتر تینوں امی نے سبق چنگا یاد کرا کے بھیجا ہے, بڑا چنگا یاد کرا ہے جی. ہن اگے پڑھ نہیں نا, یہ جیڑا تو پڑھی ودا ہے نا انہیں تک میرے کو آیا, اس تو اگے پڑھنا ہی تک کسی اور مدرسے جا. آخر جی کتنے؟ فرمایا اس وقت جاؤ دلی میں, وہ ایک بزرگ بیٹھے خواجہ عبد الرحمان دہلوی والے رحمۃ اللہ, آگے سبق وہ پڑھائیں گے, یہاں تک میں پڑھا سکتا ہوں, اس سے آگے وہ پڑھائیں گے. اب جب یہ یہاں سے چلے وہاں تک گئے نا, حضرت عبد الرحمان دہلی والوں نے ایک مرید کو بھیجا, باہر شہر کے کنارے پہ کھڑا ہو جا, وہاں ایک طالب علم آ رہا ہے, ہم نے ذرا اس کو پڑھانا ہے. اب گئے تو آئے نا, تو پوچھا بھائی آپ کا نام؟ کہا بہو. کہاں جی؟ کہ جلدی آؤ میرے پیر تیرے انتظار کر رہے ہیں. آئے نا, آ کے بیٹھے, سلام کیا, بولے بیٹا پڑھنے کے لیے ہو؟ کہاں جی پڑھنے کے لیے. جتنا پڑھ لیو اس سے آگے پڑھنا. کہاں آگے پڑھنا ہے؟ فرمایا اس کی ایک شرط ہے داخلے کی, داخلے کی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ پہلے جاؤ گھر میں, پیچھے طلاق دے کے پھر آگے آنا. کیا کر کے آنا؟ طلاق دی. اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. تو کہا کیا کہا؟ فرمایا جاؤ ابھی تم کیا کرو, محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. توجہ ہے؟ کیا کہا؟ پیچھے طلاق دے کے آؤ. اب آپ نے یہ سمجھا, کہتے ہیں جب بیویوں نے طلاق دے کے آ, دوڑ کے آئے نا, تو حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی جو والدہ مرحومہ تھی نا, وہ دروازے میں کھڑی ہو گئی, بھی میرا بیٹا آ رہا ہے بڑا جلالی جیا, کہ طلاق نہ دے چھڑے. اپنی 9 بیویوں کو دروازے میں کھڑا کیا,
انہاں دے جڑے چھوٹے چھوٹے زیور کہیں دی والی ہے یا کوئی کانٹا وغیرہ ہا پیا، وہ لے کے جدو حضرت باہو آئے نا، فرمائے پتر یہ چیز لے لو، طلاق ادھر نہیں دینی، طلاق ادھر دینی ہے، طلاق ادھر نہیں دینی، طلاق یعنی بیویاں نو طلاق نہیں دیونی، دنیا نو طلاق دیونی ہے، نہیں بات سمجھے، بیویوں کو طلاق دنیا کو طلاق دینی ہے۔ کہ اچھا آدھی امی کو لیا زیور، آپ کو پتہ دریا راوی بڑا دریا قریب ہے احترام، آپ نے وہ زیور دریا میں پھینک دیا، کہا جاؤ آپ دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ جب دلی میں داخل ہوئے نا، عبد الرحمن دہلی والے نے دیکھ کے مسکرائے، کہا پتر ماں کھلوتی ہے نا بچا لیا ہے، نہیں بات سمجھ آئی، اے تینوں ماں نے بچایا پتر۔ اب میں نے جو کہا تھا تو نے تو سوچا بیویوں کو طلاق دینی ہے، میں نے بیویوں کا کہا ہی نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا دنیا کو طلاق دینی ہے، توجہ میری بات ہے، دنیا کو طلاق دینی ہے۔ یہ ماں تھی جس نے بچا لیا، تو پھر کہا اب کہو نا سلطان باہو، اس لیے کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے یہ کون سی دعا تھی جو ماں نے مانگی تو اللہ نے وقت کا سلطان بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ کمال دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے جب بھی کبھی عروج کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، تو وہ ماں باپ کی دعا کے ذریعے سے جاتا ہے۔ اب اس ضمن میں ایک سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ بیویوں کو طلاق نہیں دینی، کس کو طلاق دینی ہے؟ اب اس سے مجھے یہ سبق سمجھ میں آتا ہے، حضرت خواجہ عبد الرحمن دہلی والے فرمانا یہ چاہتے ہیں، اگر روحانیت کا علم پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اس دل کو دنیا سے پاک کرو۔ آج ہمارا دل تو دنیا کی خواہشات میں مستغرق ہو گیا، مولوی ہے تو پیسہ پیسہ، پیر ہے تو پیسہ پیسہ، جاگیردار ہے تو پیسہ پیسہ، سیاستدان ہے تو پیسہ پیسہ۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے جو پیسے پیسے کی رٹ نہیں لگاتا، پیسے کی گردان یاد نہیں کرتا، پھر کہتا میں عاشق رسول بھی ہوں۔ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہاں عشق رسول نہیں جا سکتا۔ عشق رسول تب آئے گا جب اس دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لو گے تو۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کر سنے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا گلہ نہ کر رہے، واقعی محبت ہے کہ حضور پکی بات ہے، فرمایا پھر سوچ لے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا دیکھ لے دعویٰ بڑا مشکل ہے کہ حضور میں پکی بات کرتا ہوں، آپ سے محبت ہے۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے اقرار کرایا، جب اس نے کہا نا پکی محبت ہے، فرمایا اگر میرے ساتھ پیار کرتے ہو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اس دل کو دنیا سے پہلے خالی کرو نا، تو یہ برتن اگر دنیا سے خالی ہوگا۔ آج ہمارے بچوں کو جو سبق پڑھایا جا رہا ہے نا، آپ حضرات سے سوشل میڈیا سے منسلک ہوں گے، آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہوں گے اور آپ فیس بک کو دیکھتے ہوں گے۔ میں تو ابھی اتنا نہ لوں، مجھے ابھی یہ چلانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، کبھی کبھی کوئی دیکھنا تو کسی بچے کو کہتا یار مجھے یہ تھوڑا سا دکھا دے۔ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اچھا جی مولوی کی تنخواہ بڑی کرو جی، چپڑاسی کی تنخواہ 50,000، مولوی کی 15,000، یہ بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ ہماری اسلاف کی تاریخ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے کبھی بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ یقین کامل تھا جس نے پیدا کیا ہے، روٹی مسجد کی کمیٹی کے پاس نہیں ہے، روٹی میرے اللہ کے پاس ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ عقیدہ لے کے جاؤ نا یار، مدرسے سے نکلتے ہو، مسجد سے نکلتے ہو، پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ایک بزرگ بیٹھے تھے، بزرگاں دی گل سمجھاون دے اپنا طریقہ ہوندا ہے، بڑا سادہ جیا۔ اسی تے مولوی لوگ ہیں نا، الفاظ کے پیچ و تاب میں الجھ گئے، فصاحت و بلاغت کے الفاظ کا انتخاب کیا، یوں مرکع مسجع مکفہ کلام ہوگی۔ صوفی سادہ جی ہوندے بڑے سادے لفظ گل کر دیتے، کی انہوں نے کہا بابا جی میں نا مسجد چھوڑیے، اے مسجد چھڑ کے نا تے فلانی مسجد گیا۔ فرمایا کیوں گیا؟ آخر جی تے تنخواہ کم ہے، تے تنخواہ بابا ساری ہے۔ آپ نے سادہ دل فرمایا جدوں ہن اتھے جاویں نا، جیڑا اتھے خدا رہندا انہوں میرا سلام کہہ دے۔ توجہ میری بات ہے، کیا جیڑا اتھے خدا رہندا انہوں میرا، انہوں نے کہا جی خدا تو اتھے ہی ہوئی ہے، تے فرمایا روٹی تو تسے ہی دیونی آئی نا، نہیں بات سمجھ آئی۔ وہ بھئی جیڑا خدا روٹی دیون والا ہے ایتھے بھی ہوتی اوتھے بھی ہے، او تو 4 ٹکوں کی خاطر اللہ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ بھائی پہلا یقین کامل، تو طلباء کو پہلا سبق توکل کا سکھائیں، یقین کا سکھائیں۔ جس بچے کے دل میں یہ یقین ہوگا میرا رازق دنیا کی مسجد کی کمیٹی کا صدر نہیں ہے، میرا رازق مدرسے کا محتمم نہیں ہے، میری رازق گورنمنٹ نہیں ہے، میرا رازق اللہ ہے۔ بڑی محبت سے کہو رازق کون ہے؟ بڑی محبت۔ یہ ہم رٹا نہیں لگاتے، میں بچوں کو رٹا لگواتا ہوں، فارسی والوں کو بھی کہتا ہوں پہلا سبق یہ یاد کرے، رازق کون ہے؟ بولی محبت کے ساتھ، رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات رازق ہے۔ جب بندے کا یہ یقین کامل ہے پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے، تم یہاں بیٹھے ہو روٹی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوگی۔
کیا قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ جب قرآن نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها، آج مولوی اسی چکر میں پھنس گیا ہے، بڑی بڑی تنظیمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے، لو جی اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، فلاں کی تھی ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، کوئی تقابل دینے کی بھی کوئی سوچ ہوتی ہے، عقل بھی ہے تمہارے اندر کہ نہیں ہے؟ اور تقابل دینا چاہتے کھوتے گھوڑے کے درمیان تو دے لو نا، کھوتے اور دین کے درمیان میں تقابل دینے کا کیا مطلب بنتا ہے مجھے بتائیے؟ ایک طرف دنیا، ایک طرف علم نور، دنیا گندگی کے ڈھیر ہے یار، علم نور و نلا نور ہے، جس کو اللہ نے نور عطا کیا وہ بھی دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک شیخ الحدیث صاحب سے بات ہوئی، جی بات دراصل یہ ہے تبلیغ کرنا دوسرے علاقے میں جا کے کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، ہم جہاں رہتے بھائی یہیں کریں، وہاں کے وہاں کریں، ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو جاتے ہیں وہاں تو آخر جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آج تک میں بھی طالب علم ہوں، قرآن و سنت کو پڑھا ہے، بڑے علماء بیٹھے ہیں، اب بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے کوئی ایک حوالہ دے دے کہ شریعت نے پابندی لگائی ہو آپ 10 میل تک تبلیغ کے لیے جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے، 100 میل تک جا سکتے ہیں، 200 میل تک جا سکتے ہیں، 500، کوئی شریعت نے حد بندی بیان کی ہے کہ تم تبلیغ کے لیے کہاں تک جا سکتے؟ یار پڑھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، تبلیغ کے لیے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، پڑھیں اولیاء کاملین کو جن کے نام میں عرض کر رہا ہوں۔ داتا صاحب کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں چل، انہوں نے بھی پوچھا تھا جی میرے لیے تبلیغ کرنا یہاں ضروری ہے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، یہ کون سا سب یاد کر لیا؟ میں نے کہا اب تو تم کہتے ہو وہاں جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے پیسے دیں گے تو جاؤں گا، اور میں نے کہا جب تمہیں پیسے مل جائیں تو پھر جانے کا جواز کہاں سے نکالتے ہو؟ سوچے تو صحیح یار، کس طرف چلے گئے ہم؟ آج دین زوال پذیر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہم پستی کی طرف کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے سوچ بدلی ہے، ہم نے فکر بدلی ہے۔ دین کے پڑھنے والے سے میں گزارش کرتا ہوں اس کی فکر نہ کرے تمہیں روٹی کون دیتا ہے، قسم سے کہتا ہوں روٹی اللہ دیتا ہے۔ میں کبھی بچوں کو مثال سے سمجھایا کرتا تھا، میاں اے کمرے نے ادھر اندر بیٹھا دو، دروازے بند کرو، روشن دان بند کر دو، الماریاں بند کر دو، میرا مالک پھر بھی مجھے روٹی عطا کرے گا۔ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو قسم سے۔ بڑے ڈر دے شاید ہو سکتے شام بھی بندی نہ ہو جائے، اور جو شام کے لیے اکٹھے کرتے ان کا انجام تو پڑھو۔ قوم موسیٰ کے پاس منو سلوا آتا تھا کہ نہیں آتا؟ استاد جی بیٹھے پوچھے کیوں بند ہوا ہے، کیوں بند ہوا منو سلوا؟ پکی پکی روٹی ہوں موجہ کر دیا سے، صبح دے ٹائم روٹی کھاونی نا تھوڑی بچا کے رکھنی، پتہ نہیں شام نو اللہ گلے گا کہ نہیں گلے گا۔ شام کو روٹی آ جاتی پھر تھوڑی سی بچا کے، پتہ کل اللہ گلے گا کہ نہیں گلے گا۔ پوچھیے علماء سے یار، یہ تمام تفاسیر میں لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے تے یقین نہیں، جا دفع ہو جا تو سی، میں اوپر سے بھیجتا ہوں، آدھی محنت کر کے کھاؤ نہ جاؤ آرام سے۔ تو بھائی یقین اللہ کی ذات پہ کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ روٹی جو تمہارے اللہ نے جو اپنے ذمے لے لی ہے اس کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ اگر سوچتے ہو تو اس کا مطلب ہے پہلے نمبر پہ ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ پہلے میں بچوں کو بتاتا تھا، اب کہتا میں دیکھ کے آیا ہوں، کہتے کیسے؟ میں نے کہا رمضان شریف، یکم رمضان کو میں جیل میں گیا، چاند والی رات نکل کے آیا، تالا لگا ہوتا تھا جیل کے کمرے کو، قسم سے کہتا ہوں۔ کیا لگا ہوتا تھا؟ تالا لگا ہوتا تھا۔ میں بچوں کو کہتا تالا لگا دو، روٹی رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ قسم سے کہتا ہوں 1 مہینہ رہے رمضان شریف میں، پورا رمضان شریف جیل میں گزارا، تالا لگا ہوا ہے، روٹی بھی آتی ہے، دودھ بھی آتا ہے، انڈے بھی آتے ہیں، فروٹ بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا مولا، فرمایا تمہارا یقین تھا نا، دیکھو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ قسم سے سوچئے ذرا تھوڑا سا۔ ان علماء کو، ان صوفیاء کو، ان مفکرین کو، ان دانشوروں کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، ان طلباء کا ذہن یہ نہ بناؤ اس مسجد میں تنخواہ تھوڑی ہے یا مولوی کی تنخواہ کم ہے، اس دنیا دار کی زیادہ ہے۔ اس کا ذہن یہ بنا دو کہ جس سیٹ پہ تو بیٹھا ہے، ایک طرف وزیر اعظم کی سیٹ ہو، ایک طرف کریمہ پڑھانے والے استاد کی سیٹ ہو، وزیر اعظم کی سیٹ کی شان کم ہے، کریمہ پڑھانے والے کا مسلح قسم سے کہتا ہوں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چٹائی کی قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس مسلح کی قدر کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلح کتنا قیمتی ہے۔ یہ سمجھتے یہ چٹائی سی ہے، نہیں، جس چٹائی پہ تم بیٹھتے ہو اس چٹائی پہ آمینہ کے لال نے بیٹھ کے صبح شام طلباء کو علم پڑھایا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں پڑھیں اصحاب صفہ کے واقعات۔ بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، حضور گئے مسجد میں تشریف لے کے گئے، 2 جماعتیں بیٹھی تھی، ایک پیروں کی صوفیوں کی جماعت بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اور ایک طرف طلباء بیٹھے تھے، سب یاد کر رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا دونوں جماعتیں خیر پر، یہ جو اللہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، یہ بھی خیر پر ہیں اور یہ بھی خیر پر ہیں، لیکن میں کہاں بیٹھوں گا؟ حضور نے فرمایا، پوچھے ان علماء سے مشکات کے اندر حدیث نہیں ہے، فرمایا میں صوفیوں میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ اللہ کرنے والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا، میں اس مجلس میں بیٹھوں گا جس میں سبق یاد ہوتا جا رہا ہے۔
ہے نہیں حدیث؟ سنائے نا لوگوں کو قسم سے یار، جس مجلس میں آمنہ کا لال بیٹھ جائے یار، اس سے بہتر مجلس کائنات میں کوئی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ پھر حضور نے اعلان کیا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھائی تم کو تو اللہ کے محبوب نے وہ سیٹ عطا کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تھی۔ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، قسم سے کہتا ہوں، احساس برتری پیدا کرو۔ دین کا کام کرنے والا یہ کوئی گندی نالی کا معذلہ کیڑا مکوڑا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے دین کا خادم جا رہا ہوتا ہے، دین مصطفیٰ کا نوکر جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، ذوق پیدا کرو۔ یہ گاڑی تو میری جوتی کی خاک کے برابر نہیں، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں گاڑیوں پہ۔ آئیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں جب صبح بیٹھ کے کبھی زبان سے قال اللہ پڑھاتا ہوں، قال رسول پڑھاتا ہوں، فرشتے بھی رش کہتے ہیں یا اللہ یہ کام تو ہمیں بھی کرنا نہیں آتا، آج تک ہم کوئی عالم نہیں بنا سکے، کوئی قاری نہیں بنا سکے، یہ ایک سادہ سا مولوی چٹائی پہ بیٹھ کے سینکڑوں علماء تیار کر کے چلا گیا۔ جی چاہتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو سلام نہ کر کے آ جائیں، قسم سے کہتا ہوں۔ فرشتے تو رشک کرتے ہیں کہ علماء کو سلام کر لے جائیں، اتنا درجہ یار، فرشتے رشک کرتے ہیں کہ جائیں ہم علماء کو سلام کر کے آئیں۔ آخری حدیث سچ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماں کا درجہ اس سے بہتر میں نہیں بیان کر سکتا جو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اور قسم سے کہتا ہوں، جیسے سراج بھائی بتا رہے تھے نا، ہم گھر میں جاتے تھے نا، لیٹ ہوتے تھے تو امی کی آنکھیں دروازے پہ لگی ہوتی تھی۔ یہ منظر آپ بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھنا، کیا ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ سے میری امی کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ بس یہ سوچ لیا کریں، ماں پریشان ہوگی، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا۔ قسم سے کہتا ہوں، ماں کی آنکھیں نا دروازے پہ لگی ہوتی ہیں، اور اس سے بڑا عظیم رشتہ بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں بھی ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، خود ستائی سے پڑھنے میں کوئی لائق طالب علم نہیں ہوں، نہ کو میں نے اتنی محنت کی ہے۔ ساتھی میرے موجود ہیں، استاد جی کے بلوزر کے شہزادے بیٹھے ہیں، بس ہم تو ان کی نوکری کر لیا کرتے تھے، بھینس استادوں کی چارے کاٹ کے لاتے تھے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، صرف ماں کی اور اساتذہ کی دعائیں شامل ہیں۔ میری امی دا ایک لفظ ہوندا، اب یا اللہ میرے پتر نو مولوی بنا دے، یا اللہ میرے پتر نو مولوی بنا دے۔ اتنا پیار بھرا لفظ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی، میں گھر گیا تو مجھے آج بھی وہ منظر ذہن میں رہتا ہے۔ میری امی مجھے کمرے میں لے کے گئی علیحدہ، ایک لفظ مجھے کہا، قسم سے کہتا ہوں، یہ صحیح جگہ پہ سیز کرو، آپ بھی یہ سبق دین رکھو۔ میری امی نے ایک جملہ مجھے کہا، پتر تین اس واسطے تو نہیں پڑھایا سی، بس ایک لفظ کہا، اتنا تاثیر والا لفظ۔ مسٹیک ہوئی مجھے پتا ہے غلطی، میری ماں نے ایک ہی لفظ کہا، پتر تین اس واسطے تو نہیں پڑھایا سی، بس ان کی زبان کی کوئی تاثیر تھی، اللہ پاک کی توفیق خاص سے دوبارہ پھر وہ کام نہیں ہوا۔ یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب یہ منظر کتنا عجیب ہوگا جب حضور فاتح مکہ بن کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو ایک قدم مسجد نبی کی دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر تھا، دائیں طرف فوج ہے، بائیں طرف فوج ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں آج فاتح مکہ آ گیا۔ حضور نے قدم روک لے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حکمت کیا ہے، کیوں رک گئے؟ اب ذرا دیکھیے میرے محبوب کا ایک وہ بھی تو منظر تھا جب مکے کے لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ آج میرے محبوب نے فتح کر کے لا تثریبا علیکم الیوم کا اعلان بھی کیا تھا، چاہتے تو سب کچھ ہو سکتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ حکمت کیا ہے، کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا آج میرے دل میں خیال آ رہا ہے کاش میری امی زندہ ہوتی اور آج یہ منظر دیکھتی، اور پھر میں نماز فرض پڑھ رہا ہوتا، میری امی کہہ دیتی یا محمد، میں نماز فرض بھی چھوڑ دیتا، کہتا لبیک امی میں حاضر ہوں نا۔ اس سے بڑی ماں کی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء نے یہ سبق دیا۔ دنیا والوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جن کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، اگر آج سے قبل غلطی ہو گئی، آج سے قبل ہم ان کی دل آزاری کر بیٹھے، آج سے قبل ان کو تکلیف دے بیٹھے، آج عہد کریں سابقہ غلطیوں کی بھی معافی مانگیں گے اور آئندہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ